اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 کلچرز دیے. آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میرا خود سندھ سے تعلق ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیارے لوگ موجود ہیں, ہماری عوام. ہر جو ہمارا صوبہ ہے وہ ہماری ایک طاقت ہے. ہر زبان جو پاکستان میں بولی جاتی ہے وہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. ہمیں تو ایسی لیڈرشپ چاہیے جو ان سب کو سمیٹے اپنے اندر, کہ بھائی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے کہیں سے الیکشن جیت لیا تو آپ سب کے ریپریزنٹیٹیو ہو گئے. ٹھیک ہے, وہ ایک نمائندگی آپ کے تمام صوبوں میں ہوتی ہے, بھائی لیڈرشپ کا کام ہے. آج آپ دیکھیے کہ پاکستان کتنا ڈیوائیڈڈ نظر آ رہا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی بات کہوں, مجھے ہمارے جتنے بھی یہ بام بلاسٹ ہو رہے ہیں, شہری مارے جا رہے ہیں, دہشت گردی کے اندر یہ سب کچھ, اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ مون مارکیٹ کا تھا جو حادثہ, اس میں کتنے معصوم لوگ اور بھی جگہوں کی طرح عورتیں بچے بیچارے ہنستے کھیلتے گئے تھے اور سب کے سب شہید ہو گئے. اس کے دوسرے دن سندھ کے اندر ٹوپی کا فنکشن ہو رہا تھا یا بنایا جا رہا تھا. بڑی خوشی کی بات ہے جی, مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے, میں تو ویسے ہی بہت پسند کرتی ہوں اجرک اور ثقافتی چیزوں کو. مگر جب ہم نے ٹیلی ویژن پہ یہ دیکھا کہ ایک طرف تو جنازے اٹھ رہے ہیں اور کھرام مچا ہوا ہے ملک کے آپ کے ایک حصے کے اندر, ایک ملک کے حصے کے اندر ڈھول بج رہے ہیں, وہ ذرا آنکھوں کو اچھا نہیں لگا. اتنی تو انسانیت انسان کے اندر ہوتی ہے کہ جی اگر ہمارا پڑوسی کہ یہاں موت ہو جائے تو اگر ہمارے گھر میں شادی ہے تو ہم تھوڑے سے, میں سمجھتی ہوں انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے اپنی ذرا مدھم کر لیں کہ بھئی پڑوس میں جنازہ اٹھ رہا ہے اور ہمارے گھر میں ڈھول بج رہا ہے. تو یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. یہ لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے تھا. وہ پروگرام جو تھا سندھی ٹوپی کا, وہ 1-2 دن آگے بڑھ سکتا تھا. عید آگے پیچھے نہیں بڑھ سکتی نا. نہیں تو یہ عید تو نہیں تھی. عید تھی. اچھا تو عید تھی تو عید کے دن ڈھول بج سکتے تھے, عید کے دوسرے دن بج سکتے تھے. بھائی صاحب پاکستان تو کدھر نہیں جا رہا تھا, یہ کوئی اتنا اہم چیز نہیں تھی. یہ ذرا میرے نزدیک سندھ کے لیے یہ اہم چیز تھی. نو تو سندھ بھی تو پاکستان کا حصہ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اگر میں وہاں پر ہوتی اور میں اگر سندھی لیڈر ہوتی, میں ان کو کہتی کہ بھائی یہ ہمارا فرض ہے. اور دیکھیے جب آپ ایک حکمران ہوتے ہیں تو آپ کو پورے پاکستان کا سوچنا ہے. کوئی خدا نہ کرے سندھ کی ثقافت کہیں چھن تو نہیں رہی. یہ آپ اس کو اس کانٹیکسٹ میں نہ دیکھیں نا کہ یہاں دھماکہ ہو, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ان پہ تنقید کس طرح کی گئی. سندھی ٹوپی اجرک پہ تنقید کس طرح کی گئی. اگر کسی ایک میڈیا چینل نے کی ہے تو وہ کوئی پاکستان کی عوام کے خیالات کے تو ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے. ان کی اپنی پرسنل اوپینین تھی. ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل ہے, اس کی وجہ سے آپ ایک دم اتنا بڑا پورے قوم کو, یعنی میں تو بات کر رہی ہوں جی لوگوں کی, ہمیں تو بہت محبت ہے, چاہے وہ سندھ کے ہوں, چاہے وہ فرنٹیئر کے ہوں, کہیں کے بھی لوگ ہوں. بڑے مزے کی چیزیں. میں تو کہتی ہوں یہ اتنا اچھا چیز تھی کہ یہ ہر صوبے میں کرنی چاہیے. ہر صوبے کی اپنی خوبصورتی ہے, چاہے وہ پنجاب کی پگڑی ہو, کہ سندھ کی ٹوپی ہو, کہ وہ سواتی جو شال پہنتے ہیں یا اپنے بناتے ہیں. میں کہتی ہوں ہر صوبے میں یہ چیز پروموٹ کرنی چاہیے. یہ جو ملک کو جس صورتحال میں جن لوگوں نے ڈالا ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دھماکہ ہوا ایک طرف, تو ان سے تو آپ مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں, آپ یہ دیکھیے کہ آج یہ کب تک مرتے رہیں گے ہمارے لوگ. دیکھیے مذاکرات جو ہے نا, نیگوسیشن جس کو کہتے ہیں اور بات چیت جس کو کہتے ہیں, یہ ایک عالمی پریکٹس ہے. اگر یہ نہ ہوتی اور ڈائیلاگ کوئی بری چیز ہوتی تو تمام دنیا کے ملک ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں, ہر طرف جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں. کس طرح ہم جنگوں کو اوائڈ کرتے ہیں, اور ہم کیوں جنگ سے بچتے ہیں اور جنگ سے دور رہتے ہیں؟ کیونکہ جب کبھی جنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر عوام سفر کرتے ہیں, چاہے وہ کسی ملک کے بھی ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ عراق کے اندر کوئی 700,000 7 لاکھ انسنٹ لوگ مر چکے ہیں, یعنی ایک ایسٹیمیٹ سے. ہمارے ملک کے اندر کتنے انسنٹ لوگ مرے ہیں. اگر آپ نے 4 پکڑے ہیں, اگر دہشت گرد آپ نے یا مارے ہیں, تو آپ نے اس کے عوض 100 سویلینز مارے, جس میں عورتیں اور بچے. کب تک ہم مارتے رہیں گے؟ ہماری بہت زبردست طاقتور فوج ہے, بہت ٹرینڈ پروفیشنل ہمارے سولجرز ہیں, مگر کیا وہ اسی مقصد کے لیے رہ گئے ہیں کہ وہ پورے ملک کا ٹور لگاتے رہیں اور ہر جگہ ڈھونڈتے رہیں دہشت گردوں کو اور مارتے رہیں؟ یہ نہیں کام ہوتا ہے جی. دیکھیے یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ سیاسی حکومتوں کا اور سیاست کا حصہ ہوتا ہے کہ ڈائیلاگ کیا جائے. آج آپ یہ دیکھیے بلینز آف ڈالر خرچنے کے باوجود امریکہ
کچھ نہیں جیت سکا, نہیں تو عراق کی جنگ نہیں جیت سکے, نہ تو افغانستان میں وہ کچھ جیت سکے, کیونکہ کس کو جیتیں گے, کس کو وہ لے کے جائیں گے اپنے ساتھ, یا وہ کہیں گے کہ جی آج ہماری وکٹری ہو گئی, وہ تو خود اتنی بری طرح پھنسے ہوئے. کیا ضروری ہے کہ ہم بھی اسی چیز کے اندر جو کہ اب ہم ملوث ہو چکے ہیں, میں سمجھتی ہوں بہت غلط اور بہت ہی غیر ذمہ وارانہ اور سیلفش پالیسیز جنرل مشرف کی تھیں. انہوں نے اپنے کو پاور میں رکھنے کے لیے انہوں نے پاکستان کا خیال نہیں کیا, انہوں نے بہت غلط پالیسیز بنائی پاکستان کے لیے, اور امید یہ تھی کہ جب ایک نمائندہ حکومت آئے گی تو وہ ان پالیسیز کا ریورسل کرے گی, وہ کوئی ایک نئی ترکیب نکالے گی اپنی قوم کو بچانے کے لیے عذاب سے جس میں ہم آج پھنسے ہوئے ہیں. مگر ایسا بھی نہیں ہوا, انہوں نے وہی پالیسیز آج کی حکومت فالو کر رہی ہے جو جنرل مشرف چھوڑ کے یہاں گئے. لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ناظرین ملوں تھا نڈڑے وقفے کام پہ. ویلکم بیک ناظرین. فوزیہ صاحبہ, آپ کو فیڈ بیک کیا ملا؟ آپ نے مذاکرات کی بات تو کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا فیڈ بیک آپ کو آیا نہیں, حکومت کی طرف سے نہیں, مینڈیٹ آپ کو ملا نہیں اس حوالے سے. جی دیکھیے, عمران خان صاحب نے یہ حکومت کو آفر کی کہ میں شامل ہونا چاہتا ہوں اور میں آپ کی اسسٹنس کر سکتا ہوں اس چیز کے اندر, میڈییٹ کرنے کے اندر, کہ ہم کو یہ ایک صلاح مشورے سے ایک چیز کو ڈائیلاگ کریں. دیکھیں آج افغانستان کی اپنی حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے وہ طالبان سے بات کرنا چاہ رہی ہے. آج امریکہ کی جو حکومت ہے ان کی ایڈمنسٹریشن کہہ رہی ہے کہ ایک ڈائیلاگ کا چینل کھولا جائے, کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کب تک ہم لڑتے رہیں گے اور کب تک لوگ مرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے جو یہ دیا اس کی حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا, بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا کہ میں نہیں کرتا ہوں. عمران خان صاحب کو پورے پاکستان سے اتنے میسیجز آئے ہیں, ہمارے آفس کے اندر عمران خان صاحب کو خود اتنی آرگنائزیشنز کے اور بہت سی سیاسی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے بھی لوگوں کے کہ جی ہم آپ کا ساتھ دینے میں اس میں تیار ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک خون کی ہولی ہمارے ملک میں کھیلی جا رہی ہے, ہر جگہ کوئی سیف نہیں ہے, نہ آپ سیف ہیں, نہ میں سیف ہوں, نہ ہمارے فوجی سیف ہیں, نہ ہمارے حکمران سیف ہیں, یا تو یہ ہونا کہ کوئی سیف ہو, سیف تو آج کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے اسکول بند پڑے ہیں, ہماری اکانومی تباہ ہوئی ہوئی ہے, یعنی ہمارے جو معاشی حالات ہیں پاکستان کے, ہماری انڈسٹری ٹھپ پڑی ہوئی ہے, تو یعنی یہ کب تک سلسلہ چل سکتا ہے. اس لیے اب ضروری ہے کہ جب اتنے ٹائم تک مار پیٹ ہو گئی, لڑائی ہو گئی, جنگ ہو گئی, اب ڈائیلاگ کریں. اور میں آپ کو بتاؤں تمام طالبان جو ہیں, کوئی 30 کے قریب جو ان کے گروپ ہیں, وہ سارے کے سارے دہشت گرد نہیں ہیں. عمران خان کا ہمیشہ سے کہنا یہ تھا کہ بھائی ڈائیلاگ اس لیے کریں کہ دیکھیں وہ بہت اچھی طریقے سے اس علاقے کو جانتے ہیں, وہ وہاں کے رہنے والے ہیں, انہوں نے بہت وہاں پر وزٹس کیے ہیں اور وہ بہت لوگوں کو جانتے ہیں, ان کی مینٹیلٹی, ان کے کیا دماغ کی سوچ ہے اس کو جانتے ہیں. ان کا صرف کہنا یہ تھا شروع میں, آج سے نہیں کہہ رہے, وہ 2004 سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈرون اٹیکس نہیں, یہ ایک تو ہمیں ان کے خلاف آواز بہت سختی سے اٹھانی چاہیے, جو کہ ہماری نہ پچھلی حکومت نے اٹھائی نہ یہ حکومت کچھ کر سکی. ڈرون اٹیکس برابر ہو رہے ہیں اور انوسنٹ لوگ مر رہے ہیں. تو خان صاحب نے یہ کہا کہ بھئی آپ ان لوگوں کو ٹرائبل جو ایلڈرز ہیں, جو ان کے بڑے جرگاز ہوتے ہیں, جو ان کے بزرگ ہوتے ہیں, ان کا سسٹم ایک ہم سے مختلف طریقے سے فنکشن کرتا ہے. انہوں نے کہا آپ ان کو ملائیے اپنے ساتھ, آپ طالبان کو ملائیے, ان میں سے دیکھیے کون سے وہ طالبان ہیں جو دہشت گرد نہیں ہیں, ان سے بات کیجئے, ان لوگوں کو آپ اکٹھا کیجئے تاکہ یہ ان کے اوپر پریشر ڈال سکیں, یہ آپ کے ساتھ ملیں تاکہ ان کا مقابلہ کر سکیں. فوزیہ صاحب ایک چیز کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کبھی آپ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں, پھر جب الیکشن ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں مڈ ٹرم الیکشن ہونے چاہیے, کنفیوژن ہے, کوئی کلیئر نہیں ہے صورتحال. نہیں اتنا کنفیوژن نہیں ہے بھائی, بیکاز ہم نے جو بائیکاٹ کیا تھا الیکشن وہ تو ہم نے بہت ایک پرنسپل سٹینڈ پہ کیا تھا, کیونکہ ہماری عدلیہ بحال نہیں تھی, چیف جسٹس ریسٹورڈ نہیں تھے, اور پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس نے پرزور طریقے سے پہلے دن سے اور ہر وقت ٹوٹل سپورٹ کی ہے آزاد عدلیہ کی. بڑی جماعتیں تھیں اور جو بھی وہ کبھی آئیں کبھی نہیں آئیں, کبھی وہ شور نہیں تھے کہ بھئی ہمیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, وہ اپنے لیے دیکھ رہے تھے کہ ان کے لیے فائدہ مند کیا ہے.
پاکستان تحریک انصاف نے صرف یہ دیکھا کہ ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند ہے کہ آزاد عدلیہ ہو. ہم نے تو بہت جد و جہد کی اس کے لیے. تو جب یہ الیکشن پرویز مشرف ایک ڈکٹیٹر نے کرائے اور جبکہ کہ ہمارے چیف جسٹس نہیں تھے, جبکہ ہماری عدلیہ آزاد نہیں تھی, ہمارا الیکشن کمیشن آزاد نہیں تھا, ہم نے آن پرنسپل بائیکاٹ کیا. یہ نہیں سمجھ رہی ہیں آئی ڈونٹ تھنک سو جی. ہم بہت اچھا محسوس کرتے ہیں, کوئی بات نہیں اگر ہم باہر بیٹھے, کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے آئندہ بھی الیکشن میں, مگر انشاءاللہ اب عوام نے دیکھ لیا. سپریم کورٹ نے تو پارلیمنٹ کو ٹھیک قرار دیا ہے نا کہ جو ڈوگر صاحب سے صدر نے حلف اٹھایا, پارلیمنٹ نے جو حلف اٹھایا وہ تو ٹھیک ہے.